Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نماز کے اندر اتحیات ہماری مکمل ہو چکی ہے اور اتحیات کے بعد درود ابراہیمی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کے اندر یہ ایک ہی درود، پہلے حصہ درود کا میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہم صلی کی جگہ پہ اللہم بارک آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کما صلیتا کی جگہ کما بارکتا ہے، باقی سارے کا سارا درود وہی ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، صلی تو رحمت بھیج، صلی یصلی کا مطلب رحمت بھیجنا، درود بھیجنا، دعا بھیجنا، کئی معنی صلاۃ کے جس طرح معنی ہوتے ہیں، صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہے، درود بھی ہے، رحمت بھی ہے، اسی طریقہ سے یہ صلی امر کا صیغہ ہے۔ اللہم صلی اے اللہ تو رحمت بھیج، علی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس پر رحمت بھیج؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور واو اور علی پر آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اللہ کے نبی پر رحمت بھیج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ صلیتا تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، واو کا مطلب پھر، اور علی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اس طرح تو رحمت بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم السلام کی آل پر تو نے رحمت کو بھیجا۔ انکا بے شک تو، انا کا مطلب بے شک، کا کا مطلب تو ہے، حمید تعریف کیا ہوا، مجید بزرگی والا ہے۔ اب اس کی جگہ پر اگر دیکھا جائے، صلی کی جگہ پہ بارک لگا دیا جائے تو اللہم بارک، اے اللہ تو برکت بھیج، برکت نازل فرما، باقی سارا کا سارا ترجمہ ویسے ہی ہوگا، کما بارکتا جیسے تو نے برکت بھیجی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، باقی اس کا معنی آگے ویسے کا ویسے ہی ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کے ترجمے کے اندر اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما، کس کے اوپر؟ نبی علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا درود یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھ کر درود نبی علیہ السلام پر وہ بھیجیں گے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں یہ جو نازل ہوتی ہیں نبی علیہ السلام پر، یہی اللہ تعالیٰ کا درود ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی جو دعائیں ہیں امت کے حق کے اندر، یہ نبی علیہ السلام کے حق کے اندر، یہ ان کا درود ہے۔ اور مومنوں کا درود کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کیا درود پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم درود جو ہے یہ تو پڑھتے ہیں آپ کے اوپر، سلام کیسے بھیجیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں وہ اتحیات کے اندر سکھایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، یہ سلامتی بھیجنا نبی علیہ السلام پر۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی پر مومنوں کا درود پڑھنا، ان کلمات کی صورت کے اندر، جملوں کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی صورت کے اندر فرشتوں کا درود بھیجنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعاؤں کی صورت کے اندر ہے۔ تو دیکھیے جی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، وعلی آل محمد۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی آل کے اندر نبی علیہ السلام کے گھرانے سے لے کر ساری کی ساری امت، نبی اسلام کی لڑی کے اندر جو کچھ بھی ہیں تمام کے تمام لوگ وہ آل کے اندر آ جاتے ہیں، مومنین بھی آل کے اندر آتے ہیں تمام کے تمام۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم اللہ کے نبی کے اوپر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو اللہ کے نبی کے اوپر، اپنے نبی پر بھی درود اور رحمت کو بھیج، اور اسی طریقے سے آل محمد پر بھی، جتنی بھی نبی علیہ السلام کی امت ہے، نبی علیہ السلام کے گھرانے سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور نیچے تک جتنے بھی تمام کے تمام مومنین ہیں، یہ سب کے سب آل کے اندر آ گئے۔ کس طرح رحمت بھیج؟ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا۔ حضرت ابراہیم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی رحمتوں کا نزول فرمایا، یہ لمبا موضوع ہے، اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سی آزمائشوں سے، امتحانوں سے گزارا، ہر امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اللہ نے رحمتوں کے ساتھ ہی کامیاب کیا نا۔
گھر کے اندر اپنے باپ کے سامنے دعوت توحید کو بلند کر رہے ہیں، قوم کے سامنے توحید کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، کبھی نمرود کے سامنے آ کر اس کے سامنے مکالمے، بحث مباحثے اور مناظرے کر رہے ہیں، کبھی آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے، کبھی اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی ہر جگہ ہر مقام کے اوپر بے شمار اذیتیں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے اندر ڈالا، اور حضرت ابراہیم السلام کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ تو انک حمید مجید، اے اللہ بے شک تو تعریف کیا ہوا ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ ہمارا درود ہے۔ اسی طریقے سے اللہم بارک، اے اللہ تو برکت بھیج، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام پر، اللہ کے نبی کی آل پر ایسے برکت بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتوں کو نازل کیا، آل ابراہیم پر برکتوں کو نازل کیا، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے مختصر سا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیے درود جو ہے، یہ درود کے بارے میں بعض لوگ تو درود اپنی طرف سے خود ساختہ بنا دیتے ہیں، اپنی طرف سے اذانوں سے پہلے درود بنائے ہوئے ہیں، اور نماز کے بعد کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی کسی انداز میں مختلف ان کے درودوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو خود ساختہ درود بنا رکھے ہیں، ان کا احادیث سے ایک تو تعلق کوئی نہیں، دوسرا یہ کہ ان کے پڑھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے درود ہیں۔ یہ جتنے درود ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، اگر ان درودوں کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ درود ختم ہونے کا نام نہیں لینے والے۔ کئی قسم کے درود احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بڑا درود یہ ہے، اس سے بھی بڑا درود ہے مختلف کلمات کے کمی بیشی کے ساتھ، اور سب سے چھوٹا جو درود ہمیں سکھایا گیا ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا سا درود ہے۔ اس کو بھی نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ 100 مرتبہ اگر دن کے اندر پڑھا جائے، بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ پھر درود کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ تو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، 10 خطائیں اس کی معاف کرتا ہے، 10 درجوں کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، یعنی ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب۔ اور اسی طریقے سے پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ملتی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بتائیں، میں دعا مانگوں تو دعا کے اندر آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا درود پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے اللہ کے نبی میں ایسے کرتا ہوں کہ دعا کا چوتھا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اضافہ کر لے، تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اچھا میں دعا کا آدھا حصہ پھر میں درود پڑھ لیا کروں۔ فرمایا اور اضافہ کر لے، تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی 3 حصے دعا کے اندر میں درود پڑھ لیا کروں۔ فرمایا اور اس کا اضافہ کر لے، فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی پھر میں ایسے کروں گا، ساری دعا کے اندر آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو تیری زندگی کے دنیا کے سارے غموں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور ہر قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دنیا کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، اور صرف کس کی وجہ سے؟ درود پڑھنے کی وجہ سے۔ یعنی ہاتھوں کو اٹھائے بندہ اور صرف اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دے، اور درود پڑھتے پڑھتے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی بجائے ویسے ہی دعا کو ختم کر دے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا عمل جو ہے نا، جہاں پر اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ بڑے جگرے والی بات ہے کہ ہاتھوں کو اٹھائے بندہ دعا کب کرتا ہے؟ جب اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تمنا کو اللہ کے سامنے رکھنا ہو۔ ایک بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد صرف نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھ کے دعا کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ اتنے بڑے جگرا ہونا چاہیے اس کے اندر کہ بندے کا حوصلہ ہوگا تو پھر ہی وہ کرے گا نا کہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں مانگ رہا۔ تو بندے کا جب یہ ذہن ہوگا، جب یہ سوچ ہوگی کہ میں درود پڑھوں گا، اور درود پڑھنے کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بن مانگے ہی عطا کر دے گا، تو جب یہ بندے کی کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے پھر آپ علیہ السلام کی حدیث ملتی ہیں، جو بندہ درود نہیں پڑھتا، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے، سننے کے بعد پھر وہ درود نہیں پڑھتا، یہ بندہ بخیل ہے، کنجوس بندہ ہے، جو بندہ میرا نام سن کر درود نہیں پڑھتا۔ تو اللہ کے نبی کا نام سن کر ہمیں بالاولیٰ درود پڑھنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کہیں بخیلی اور کنجوسی کے زمرے کے اندر نہ لکھ دیے جائیں۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دعا کو مانگتا ہے، دعا کو مانگنے کے دوران میرے اوپر درود نہیں پڑھتا، اس بندے کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے، دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، نہ اوپر نہ نیچے کی۔
تو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی رسول کو بھی یہ بات سکھائی تھی کہ میرے صحابی تو نے دعا مانگنے کے اندر جلدی کی ہے. دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کو بیان کیا جائے, اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کو پڑھا جائے, پھر اپنے لیے دعا کو مانگا جائے. یہ دعا کا طریقہ ہوتا ہے. تو جو بندہ اس طریقے سے دعا نہیں مانگے گا اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے جو بندہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اوپر درود نہیں پڑتا خاطیہ طریق الجنہ, اس بندے نے جنت کے راستے کو کھو دیا. یعنی یوں سمجھو جو بندہ نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑتا وہ جنت کے راستے سے دور ہو گیا. جنت کے اندر جانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر کے اوپر درود و سلام پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے. ایک طرف حالات یہ ہیں کہ لوگ اپنی طرف بنا کر خود ساختہ درود پڑھتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہماری کنجوسی اور بخیلی کا عالم یہ ہے کہ ہم درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لہٰذا یہ احادیث کو ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک تو ہم تشہد کے اندر تو درود پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی یہ سب سے چھوٹا جو درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صورت کے اندر اس کو غور سے دیکھیں, اس کا ترجمہ کیا ہے, ان کلمات کو ہم پڑھتے کیوں ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا. 100 مرتبہ دن کے اندر اگر یہ درود کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. ان کلمات کو ذہن میں رکھیے, سب سے چھوٹا درود ہی کم از کم پڑھ لیجیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے محلات کے اندر جگہ نصیب فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.